دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اور دانتوں کی صفائی، فلاسنگ جو میں بھی کہتا رہا ہوں، اور وہ یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ کے دانتوں کو کیڑا نہیں لگے گا، آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ چاہے ٹوتھ برش کرتے رہیں، آپ چاہے ٹوتھ پیسٹ جو بھی استعمال کرتے رہیں، چاہے آپ فلاسنگ کرتے رہیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، آپ کے دانتوں کو کیڑا لگے گا، آپ کے دانت خراب ہوں گے، آپ کے دانتوں کو کیوٹی لگے گی، آپ کے گمز خراب ہوں گے، آپ کے گمز کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی۔ اور آپ اس چیز سے نہیں روک سکتے اس چیز کو، کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹس ہیں بڑے اچھے ریگولر پیشنٹس جن کو فالو اپ ریگولر کراتے ہیں، جو اس کے باوجود بھی وہ ہائیجین کی مینٹیننس بھی پوری رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دانت خراب ہونا بند نہیں ہوتے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ دانت یا گمز یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں باہر سے ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش یا فلاس یا کچھ بھی کرنے سے اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا جتنی اندر سے ان کو مضبوط کرنے سے ہوتا ہے۔ اندر سے مطلب کہ ان کی ہیلتھ کو، گمز کی ہیلتھ کو یا دانتوں کی صحت کو بہتر کرنے سے۔ اور برش یا فلاس یا پیسٹ جو بھی ہے، یہ صرف باہر سے دانتوں کو لگی ہوئی میل، کھانے کے ذرات، ان چیزوں کو ہٹاتا ہے، بس اس کا یہی کام ہے۔ اندر سے دانت کی صحت کو بہتر کرنا، یہ اصل مسئلہ ہے جس پہ کوئی بھی توجہ نہیں دیتا اور کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتاتا۔ آج میں آپ کو یہ پرابلم بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ ذرا پیچھے جائیں، جب آپ کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، اگر آپ ان کی روٹین کو دیکھیں، ان کی صحت کو دیکھیں، تو ان کے اندر دانتوں کے مسائل بہت تھے، ضرور تھے، لیکن بہت کم تھے۔ اس کی جو وجہ ہے، وہ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو صحت ہے، جو دانتوں کی جو ہیلتھ ہے، اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو چاہے کھانے کے ذرات پھنسے بھی رہیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں میں۔ اگر آپ کے دانت ٹھیک ہیں، صحت ٹھیک ہے، تو چاہے آپ برش نہیں بھی کرتے تو وہ دانت خود کو کیڑا نہیں لگنے دیں گے۔ اگر آپ کے گمز بہتر ہیں، ہیلدی ہیں، آپ کے اندر پرابلم نہیں ہے، تو وہ گمز اتنی زیادہ سوزش کا شکار نہیں ہوں گے، چاہے آپ صفائی کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں۔ کیونکہ ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جنہیں برش کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کے دانتوں کو کیڑا نہیں ہوتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ آج آپ کو جو دانتوں کے سب سے بڑے مسائل ہیں، وہ آپ کے کھانے پینے کے عادات نے خراب کیے ہوئے ہیں۔ آپ جو روٹی کھا رہے ہیں، یہ جو روٹی آپ صبح شام دوپہر کھا رہے ہیں نا، یہ روٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں بنائی، یہ آپ نے بنائی ہے۔ روٹی نے آپ کے دانتوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور روٹی کے اندر دانتوں کی ہیلتھ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جن سے آپ کے دانت اور آپ کے جو گمز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو دودھ۔ اب دودھ کیا ہے؟ دودھ کی اگر ہم اس کی اہمیت دیکھیں، اس کی اہمیت کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو دودھ ایسی چیز ہے، جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو ان کو جانے سے پہلے حضرت جبرائیل نے دو چیزیں دی تھیں۔ ایک چیز تھی جس میں دودھ رکھا ہوا تھا، اور ایک تھی جو جنت کی شراب تھی، جو جنت کی شراب۔ ان دونوں چیزوں میں سے انہوں نے کہا کہ آپ ایک چیز لے لیں۔ اوپر کا جب سفر شروع ہو رہا تھا معراج کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ دودھ جو ہے اس ٹائم سلیکٹ ہو رہا ہے جب جنت کا بھی ایک مشروب رکھا ہوا ہے ساتھ، جنت کا، اور اس کے کمپیریزن میں انہوں نے دودھ کو سلیکٹ کیا اور دودھ پیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ نے اچھی اور بہتر چیز سلیکٹ کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ دودھ کی جو اہمیت ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہڈیاں، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ، آپ کے دانت، ان کے لیے اتنی اہم ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور دودھ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، جس میں ڈیری آ جاتا ہے، لسی آ جاتی ہے، مکھن آ جاتا ہے، دہی آ جاتی ہے، ان ساری چیزوں پہ میں ایک ایک کر کے تھوڑے سے بہت میں بتاتا ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ اور اگر آپ یہ اپنی زندگی میں دودھ کو شامل کر لیں گے تو آپ کو برشنگ اور فلاسنگ نہ کرنے سے دانتوں کو مسائل بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ صفائی رکھنا ختم کر دیں، صفائی سے صرف چانسز کم ہوں گے، لیکن صحت دانت کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں دودھ میں ہوتا کیا ہے۔ دودھ کے اندر کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے۔
اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, آپ کے جو دانت ہیں, دانت بھی آپ کے کیلشیم فاسفیٹ سے بنے ہوئے ہیں, وہ مضبوط ہوتے ہیں, ان کی جو سٹرکچر ہے وہ بڑی ہیلدی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے, کیسین پروٹین, جس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو یہ آپ کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ذرا ایسے چپکا سا ہوتا ہے, وہ چپک سا جاتا ہے. یہ کیسین پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ پروٹین کیا کرتی ہے, یہ پروٹین جب آپ دودھ پیتے ہیں یا دودھ کا کوئی بھی پروڈکٹ پیتے ہیں, آپ کھاتے ہیں, مطلب دہی, دودھ, مکھن, تو یہ آپ کے دانتوں, آپ کے گمز کے اوپر جم جاتی ہے اور جم کے ایک لیئر بنا دیتی ہے. اس لیئر بنانے کی وجہ سے آپ کے دانت کے اوپر کوئی بھی کیڑا, بیکٹیریا, وائرس کچھ بھی عمل نہیں شروع کر سکتا. تیسرا کام, یہ نیوٹرلائز کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو منہ کی جو ایک پی ایچ لیول ہے, جو تیزابیت ہے, وہ نیوٹرل ہوتی ہے, لیکن آپ کے کھانے کی وجہ سے, آپ کے معاملات کی وجہ سے وہ تیزابیت کی طرف چلی جاتی ہے. تو دودھ کیا کرتا ہے کہ اس کو نیچے لے آتا ہے اور آپ کی جو تیزابیت ہے وہ منہ کے اندر ختم کرتا ہے. صرف منہ نہیں, آپ کے معدے کے اندر بھی, ویسے تو ہر جگہ, میں صرف ابھی منہ کی بات کر رہا ہوں. تو منہ کے اندر جب تیزابیت ختم ہوگی تو آپ کے جو ہیلتھ ہے, جو دانت کی جو گمز کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ ختم ہوگی. اور ایسیڈک انوائرمنٹ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں, جو دانت ہوتے ہیں, وہ زیادہ خراب ہوتے ہیں, گھلنا شروع ہو جاتے ہیں تیزابیت کی وجہ سے. تو دودھ کیا کرے گا کہ نیوٹرلائز کرے گا اور اس پی ایچ پہ, اس لیول کو لے آئے گا جس لیول پہ جو بیکٹیریا ہیں وہ کام ہی نہیں کر پائیں گے اور آپ کے جو خراب ہیں دانت, وہ ہونا کے لیے ماحول ہی نہیں بنے گا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس کے علاوہ دودھ کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو سلائیوا ہے, جو تھوک ہے, اس کی پروڈکشن زیادہ کرتا ہے. اور تھوک زیادہ پیدا ہونے سے آپ کے جو دانت ہیں وہ صاف ہوتے ہیں, نیچرلی واش آؤٹ ہوتے ہیں, اور آپ کے دانت اور گمز کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم دوسری چیز کی طرف جو قدرت نے بنائی ہے آپ کے لیے, وہ ہے فش, مچھلی. مچھلی آپ کے دانتوں کے لیے اور آپ کے گمز کے لیے, آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس میں اومیگا فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے, اومیگا 6, 9. یہ فیٹی ایسڈز کیا کرتے ہیں کہ آپ کے منہ کے اندر موجود سوزش کو ختم کرتے ہیں, انفلیمیشن کو ختم کرتے ہیں. اور یہ جو جنجیوائٹس ہے, یہ جو جس کی وجہ سے آپ کے گمز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یہ سوزش کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور آپ کی فش کھانے سے آپ کی سوزش ختم ہوگی, یہ نیچرلی ختم ہوگی. کوئی آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو ماؤتھ واش کی ضرورت نہیں ہے. آپ فش کھائیں, آپ دودھ پئیں, آپ کے دانت بیسٹ رہیں گے. اور اپنے بچوں میں یہ چیز شامل کریں, اپنے بچوں میں یہ ٹرینڈ بنائیں کہ وہ دودھ پئیں, وہ فشز کو لیں, کیونکہ نیچرل چیزوں سے کیا ہوگا کہ ان کی صحت بنے گی. کہ دانت جب بن رہے ہوتے ہیں تب زیادہ بہتر طریقے سے وہ اسٹرانگ بن سکتے ہیں. مچھلی ہے, اس کے اندر وٹامن ڈی ہوتا ہے. وٹامن ڈی کا کس کو نہیں پتا, وٹامن ڈی آپ کی ہڈیوں کے اندر آپ کی کیلشیم کی ابزارپشن کو بڑھاتی ہے. آپ کی ہڈیوں کے اندر, آپ کے دانتوں کے اندر کیلشیم زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے دانتوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر بھی کیلشیم اور فاسفیٹ ہوتا ہے آپ کی فش کے اندر, جو کہ آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پیشنٹس کو بتاؤں کہ آپ لوگ نیچرل چیزوں پہ آئیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں, بجائے اس کے کہ جو اب بریڈ ہے, جو پیزا ہے, جو برگر ہے, یہ سارا آپ کا فائدہ نہیں کر رہے, یہ ان کمرشل لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں جو بنا کے آپ کو بیچ رہے ہیں. آپ کی صحت برباد ہو رہی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, جو بریڈ ہے, جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں, یا ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو چبانا نہیں پڑتا, وہ ساری چیزیں سمجھیں آپ کے دانتوں کو خراب کر رہی ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں. دودھ اور فش پہ, مچھلی پہ شفٹ ہوں, اپنی زندگی کو آسان بنائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں تک, اپنی فیملی تک ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.